بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارے یہ پیارے دوست سیالکوٹ سے تشریف لائے اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ 3 بیویاں موجود ہیں, چوتھی شادی کے متمنی ہیں. اور یہ خود بتا رہے ہیں کہ میں جو ہے نا بہت جسم میں موٹاپا بھی آ گیا تھا, چونکہ اللہ پاک نے تھوڑی وسعت دی. تو جب مال و دولت میں وسعت آتی ہے تو بندہ یعنی زیادہ فاسٹ فوڈ کو اور ان چیزوں کو ترجیح دیتا ہے, تو ان چیزوں میں بہت آگے بڑھتے چلے گئے. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ہمارے تبلیغی جماعت کے ایک دوست ڈاکٹر صاحب ہیں, ان سے ملاقات کروائی. تو الحمدللہ انہوں نے کوئی ایسے کوئی ان کو تربیت دی, کوئی ٹریننگ دی, ڈائٹ پلان دیا, جس کی برکت سے ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کی زندگی میں ایک خوبصورت انقلاب آ گیا. اور ان کا وزن کتنا تھا جی پہلے؟ 100 کلو. آپ کا 100 کلو 100 کلو وزن سے کتنا ہو گیا؟ اب 75 kg. اب 75. اور آپ کا کتنا تھا جی؟ میرا جی 112 کلو تھا. اور اب کتنا ہو اور گیا؟ الحمدللہ اب 95 پہ آ گیا, 95 kg پہ. اکبر. صرف ڈائٹ چینج کی ہے, کوئی اچھا. ایکسرسائز نہیں کی, اچھا, کچھ نہیں کیا, صرف ڈائٹ پلان چینج کیا بس. یہ ہمارے بھائی ہیں جی, چوتھے شادی کے متمنی ہیں. سب سے پہلے تو خالد بھائی آپ کو پیغام دینا چاہیں گے ہاں جی, کہ آپ نے ڈائٹ میں کیا چیزیں کھانی اور کیا نہیں کھانی. خالد بھائی آپ بتائیے کیا لیں اور کیا نہ لیں. میرا جب بہت زیادہ وزن بڑھ گیا نا, تو میں سب سے پہلے تو پرابلم ہے کہ نماز بیٹھ کے پڑھنی شروع کر دی. اچھا, بیٹھ کے نماز ہاں, پڑھتے تھے؟ بیٹھ کے کرسی پہ, اور سنتے ادا نہیں ہونی, تو ٹخنوں میں جوائنٹس میں پین, ایڑیوں میں پین. تو میں ڈاکٹروں کے پاس جاتا رہا, کوئی یورک ایسڈ چیک کرے, کوئی شوگر ٹیسٹ کرے. تو کر کے پھر میں اللہ سے بڑی دعا کی کہ تہجد کے ٹائم اللہ تعالیٰ پہلے آسمان دنیا پہ آتا ہے اور کہتا ہے مجھ سے مانگو جو مانگنا ہے. تو میں نے رو کے دعا کی کہ اللہ میرا یہ جو بیٹھ کے نماز پڑھنے والا مسئلہ ہے یہ حل کر دو, اور میں اپنے اوور ویٹ سے بڑا پریشان ہوں. تو تیرے پاس ہی دنیا اور آخرت ہے, میری تو رہنمائی فرما. تو اس نے مجھے پھر الحمدللہ ایسے لوگوں سے ملاقات اس کے بعد ہوئی, ان دعاؤں کے بعد. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, وہ ڈاکٹر خالد جمیل ہیں, ان کا یوٹیوب پہ چینل بھی ہے. تو مجھے وہاں سے بھی پتہ چلا کہ ہماری جو موجودہ کنونشنل ڈائٹ ہے نا, وہ سراسر غلط ہے, اور 90% بیماریوں کی وجہ ہی ہماری ڈائٹ ہے. ڈائٹ میں کیا ہے کہ جو چینی ہم استعمال کر رہے ہیں, جو کوکنگ آئل ہم یوز کر رہے ہیں, جو میدا ہم یوز کر رہے ہیں, جو موجودہ دودھ جو ہے وہ سارا انجیکشنز والا ہے, اور سفید چاول ہے, جتنی کاربوہائیڈریٹ بیس چیزیں ہیں فائن قسم کی, بیکری ہے, کوک ہے, اسپرائٹ ہے, پیسٹری ہے, یہ. تو جب میں سنا کہ یہ سب یہ چیزیں چھوڑوں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا, تو میں نے کہا پھر باقی رہ کیا گیا کھانے کے لیے. یہی عموماً سوال آتا ہے ذہن میں کہ باقی کیا رہ گیا. تو ہمیں پھر پتہ ہی نہیں ہے کہ باقی کیا ہے. باقی بہت کچھ ہے, پورا سمندر ہے اللہ کی نعمتوں کا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر الحمدللہ میں نے کوئی 4 ماہ میں 4 کلو دیسی گھی کھا گیا, پنیر مکھن کھاتا رہا, سبزیاں, سلاد, انڈے دیسی. کولیسٹرول جو ہے نا, نیچرل کولیسٹرول, جو نیچرل فیٹ ہے, وہ آپ کا بہترین دوست ہے, دشمن نہیں ہے. ڈاکٹر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ آپ کا دشمن ہے. وہ دشمن کس شکل میں ہے؟ جب آپ اس کے ساتھ چینی, کاربوہائیڈریٹ, میدا, فیٹ کے ساتھ مکس کر کے لیں گے نا, وہ تب خطرناک ہے. اکیلا فیٹ آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. دیسی گھی ہو گیا, مکھن ہو گیا, پنیر ہو گئی, اس کے بعد دہی کی ملائی ہو گئی, سرسوں کا تیل ہو گیا, گری کا تیل ہو گیا, زیتون کا تیل ہو گیا, یہ سارے جتنے آئل ہیں نیچرل جو ہیں, نیچرل بیس, یہ آپ کے بہترین دوست ہیں. آپ کے جو آرگنز ہیں انسان کے, جو اندر باڈی میں اعضاء ہیں, وہ آئل کے اوپر چلتے ہیں سارے. ان کو کولیسٹرول چاہیے ان کی گروتھ کے لیے, ان کو چلنے کے لیے. ڈاکٹر ہمارا کولیسٹرول بند کر دیتا ہے. اچھا, دوسرا اس کا یہ ہے کہ یہ جو ڈائٹ ہے نا, اس کو آج کل کہتے ہیں کیٹوجینک ڈائٹ, کیٹو ڈائٹ. اس میں لو کارب ہے, آپ کی کاربوہائیڈریٹ بہت کم ہے, آپ کا 5% ہے, 25% آپ نے پروٹین لینی ہے ایک ٹائم میں, اور 75% 70% آپ نے فیٹ لینی. سبزیاں, جو پیٹ آپ نے بھرنا ہے نا, وہ سبزیاں اور فیٹ کے ساتھ, چکناہٹ کے ساتھ. گوشت آپ لائیں تو چربی والا قیمہ لائیں. اچھا, ہاں جی, یہ جو لین میٹ ہے یہ بالکل صحت کے لیے نقصان دہ ہے. میں یہ ڈائٹ کر کے ہر ماہ میں 10 کلو وزن کم کرتا ہے. مجھے 2.5 ماہ میں 25 کلو وزن کم ہو گیا. اچھا, 2.5 ماہ میں میرا ماشاءاللہ 20 سے 25 کلو وزن کم ہو گیا, اور الحمدللہ بالکل ایکٹیو. وہ جوڑوں کا پین چلا گیا ہے, جوائنٹ. نمک آپ کا بہت اچھا دوست ہے, پنک ہمالین سالٹ, کالا نمک, گلابی نمک جو پنساری سے ملے گا وہ. یہ سفید ٹیبل سالٹ زہر ہے, اس کو یوز نہ کریں. ٹھیک ہو گیا. پنک ہمالین سالٹ آپ صبح اٹھے, نہار منہ لیمن کی شکنجی بنائے بغیر چینی کے, اس سے آپ اپنا
थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर, ऑर्गेनिक सिरका सेब का डाल लें, वो आधा चम्मच, एक नींबू, ये थोड़ा आपका सा ड्रिंक नमक। होना चाहिए। ये ड्रिंक आपने हार में पिए सुबह, ठीक है। इसके बाद एक घंटे बाद नाश्ता करें। मैं पहले 2 अंडे और ब्रेड खाता था, मेरा सर फटता था, यार ब्लड प्रेशर हाई हो गया। फिर मैं कहता था अंडे शायद गर्म है, अब मैं 4 अंडे तक खा रहा हूँ, लेकिन ब्रेड नहीं खा रहा, उसके साथ सब्जियाँ सलाद खा रहा हूँ। मुझे अब 4 अंडे भी कुछ नहीं कहते। माशाल्लाह। और अंडे में कोई चीज फेंकने वाली तो वो सफेदी है, जर्दी नहीं है। डॉक्टर कहता है जर्दी फेंक दो, जर्दी तो सबसे काम की, कोलेस्ट्रॉल, फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल है। और आपका ब्रेन टोटल कोलेस्ट्रॉल का बना हुआ है। इंसानी दिमाग जो है, आपके टोटल 4 ट्रिलियन जो सेल्स है जिस्म के, उनकी सारी आउटर लेयर जो है वो कोलेस्ट्रॉल की है। मैं खुद केमिकल इंजीनियर हूँ, यूके से मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की है, तो मुझे ये बातें सारी अपील की, मैंने इस पर प्रैक्टिकल किया, तो मैंने रिजल्ट पाया। अच्छा भाई खालिद साहब, फैक्ट्री फूड आपने बिल्कुल नहीं यूज करनी। आप फैक्ट्री से बनी हुई फूड आप ये बता रहे थे कि यानी जब तक आपने यानी ये चीज़ें खा रहे थे रंग बिरंगी हाँ जी। मसनूई चीज़ें, जी जी, तो आप यानी दिन ब दिन मोटापा बढ़ता मोटापा जा रहा भी था, और weight gain होता जा रहा, जो और शुगर बढ़ती जा रही। बीवियाँ मौजूद थी उनके भी सारी बात काबिल आपको मुश्किल अदा थे, करने में, हाँ, हुकूक अदा करने में। लेकिन जब से आपने अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत के मुताबिक कुदरती और फितरी चीज़ों पर आए हैं, हाँ, तो आप अब माशाल्लाह एहतमाम से चौथी शादी के लिए इंशाल्लाह। फिक्रमंद हो गए माशाल्लाह। और आपने सबसे पहले तो फैक्ट्री फूड से बचे। जो खुराक फैक्ट्री का चक्कर लगाती है ना, हाँ जी, वो खुराक नहीं रहती। अच्छा, अब चीनी है, चीनी का पूरे मुल्क में बहरान है, गंदम मैदे का बहरान है, आटे का बहरान है, लेकिन ये सब फैक्ट्री से होके आते हैं। गुड़ से चीनी, शक्कर। आप आटा इस्तेमाल करें, हाथ की चक्की का इस्तेमाल करें आटा, उसमें जौ का आटा डाल लें, गुड़ यूज बाजरे का डाल लें, मतलब मल्टी ग्रेन आटा आप अपना खुद तैयार करें। खालिद आप साहब, क्यों फ्लोर मिलों के तरले आप करते बता हैं? रहे थे कि आपने कितने अरसे से आटा नहीं खाया? मैंने 4 माह से आटा नहीं खाया और क्या 4 खा माह से रहे? चीनी नहीं खाई। क्या खा रहे हैं? मैं सब्जियां खा रहा हूँ, अच्छा, साथ सलाद है। 2-3 प्याले सलाद के खाने 2-3 रोजाना, सलाद के उसके ऊपर प्याले। चीज डाल लें, क्रीम डाल लें, मलाई डाल अच्छा, लें, आप जैतून बता का रहे तेल थे डाल कि लें। फलों में जो विटामिन वगैरह हैं हाँ, वो फलों सब में जो वाइटामिन है, मिनरल्स है, वो सब्जियों में उससे सब्जियों में ढेर ज्यादा उससे है ज्यादा और सस्ती भी है। सस्ती भी है। सिर्फ हम मीठे की तरफ हमें एक एडिक्शन हो गई एडिक्शन है। है जुबान की। जब आप छोड़ देंगे तो आपको गाजर भी मीठी लगेगी। जब आप चीनी छोड़ अब देंगे, गाजर मीठी गाजर लगेगी। वाला घर बना, मैंने कहा चीनी नहीं डालनी, तो कहते कैसे खाना? मैं कहा आप बनाओ। तो जब आप 2 माह 1 माह चीनी छोड़ दोगे, आपको बगैर मीठी चीनी के लगेगी। गाजर हलवा मीठा लगेगा, अल्लाह, आपका टेस्ट डेवलप हो जाएगा। हाँ। आपकी एडिक्शन है। अभी यूएस में तो लोग इसके खिलाफ केस कर रहे हैं कि चीनी एक पॉइजन है, एडिक्शन है, ड्रग है, ड्रग है। नशा है। ये एक नशा है जो बंदे को इसकी क्रेविंग होती है और वो कहता नहीं मुझे बस चीनी मीठी चीज चाहिए, नहीं तो मेरी शुगर लो होगी। वो शुगर लो नहीं होती, आपके नमकियात कम हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं। तो आप पिंक हिमालयन सॉल्ट, सी सॉल्ट, इसकी शिकंजी बनाए बगैर चीनी के, लेमन डाल के वो लेमन डाल पिए, के। आपकी एनर्जी बहाल हो जाएगी। मोहतरम नाजरीन, हमारा मैगजीन है दावत इल्लाह, उसमें तिब्ब नबवी के मौजू पर अल्हम्दुलिल्लाह ये मुख्तलिफ चीज़ें छपती रही हैं माशाल्लाह बहुत अरसे से। अब भी माशाल्लाह कुछ ना कुछ उसमें चीज़ें आती रहती हैं। तो ये तो आए थे शादी के सिलसिले में, लेकिन बातों बातों में इन्होंने तिब्ब नबवी के मौजू पर जब मौजू छेड़ा, और ये दोनों भाइयों ने माशाल्लाह इसके यानी अच्छा ये नहीं कि शुरू से ये चीज़ लेके चल रहे थे, पहले ये मसनूई चीज़ों में चल रहे थे हमारी तरह, हम इंसानों की 15 तरह। साल में खाता है। 15 यानी बचपन से वही चीज़ें, जैसे जब से होश संभाला वही चीज़ें चल रही थी, जो ट्रेडिशनल फूड हमारी बेकरी वही आइटम्स चीज़ें चलती हमारे हैं, वही खाते हैं। माशरे में वही चीज़ें चल रही फास्ट फूड हो हैं। गई। तो वो चीज़ें चल रही थी और उनके नुकसानात इन्होंने अपनी आंखों से देखे, हाँ जी, बिल्कुल। और यानी गोया के मरते मरते बचे। हाँ, ऐसे ही तो है। फिर अल्लाह वो पाक तो ने यानी तहज्जुद में रो रो के जो दुआएं की थी, हाँ, उसकी बरकत से जो अल्लाह पाक ने इनको ये रास्ता दिखाया, तो उस रास्ते के मुताल्लिक इन्होंने इतनी मोहब्बत के मैं साथ, आपको मजे की बात बताऊं, एक मिनट, इतनी मोहब्बत के साथ आप दोनों भाई हमारे ऑफिस में बैठ के उछल उछल के जब बता रहे थे, तो मेरा जी चाहा कि इतनी कीमती बातें, और आपके अंदर ये जो तड़प है, यानी आप इतना यानी जैसे वो यानी किसी को आग में जलते देख के बंदा कहता है बचो बचो आग से बचो, इस तरह आप दोनों भाइयों की कैफियत थी कि हमें भी और आप जो है ना सारी दुनिया वालों को ये बचाने के लिए बेचैन है। वो डॉक्टर साहब के बारे में क्या कह रहे थे, डॉक्टरों के खिलाफ जिहाद है। जी जी बिल्कुल। सारी बात है, उनका तो बिजनेस है, हाँ। उनको तो हम बुरे लगेंगे। डॉक्टर तो अच्छा। कभी नहीं चाहेगा कि मेरा कस्टमर मेरे हाथ से चला जाए। वो इंसुलिन ये को जो क्यों की- बुरा ये- बुरा कहेगा, वो ड्रग्स को क्यों बुरा कहेगा, उसका बिजनेस ये है। जो कीटोजेनिक डाइट है, ये हाँ। तो सारा आप खुराक से ही इलाज करते हैं अपने आप को, पहले ही 90% तो आपका टोटल बीमारियां जो कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है,
دماغ کی ہے, سر کی درد ہے, پاؤں کا سن ہو جانا, یہ ٹانگوں تو میں آپ درد, ڈائٹ جوڑوں میں سے درد. چینج کریں, ختم ہو جائے تو گی. ڈائٹ سے ہی علاج ہو جاتا ہے ڈاکٹر اس تو کا. چاہیے ٹراما میں آپ بندہ آگ میں جل گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, بچھو نے کاٹ لیا سانپ, تو ڈاکٹر کی ضرورت ہے. اچھا, ہم تو ان کا مخالف تو نہیں ہے, ان کی ضرورت ہے, اچھا. لیکن آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے ان کی ضرورت نہیں ہے. اچھا خالد صاحب, ایک اور بات میں یہ سمجھتا ہوں اور امید ہے کہ آپ تائید کریں گے, آپ چونکہ دینی لحاظ سے بھی ہمارے دوست ہیں, دنیاوی لحاظ سے بھی آپ ماشاءاللہ اچھے تعلیم یافتہ ہیں, آپ تائید کریں گے کہ جب آپ وہ مصنوعی چیزیں کھا رہے تھے اور فیکٹری کا چکر لگا کے آنے والی چیزیں کھا رہے تھے, اس وقت آپ کی روحانی کیفیات میں, اور جب سے آپ نے یہ فطری اور قدرتی چیزیں اور جو زیادہ ان میں سے جو مصنوعی غذائیں ہیں ان کا آپ نے اہتمام شروع کیا, جسمانی فوائد کے ساتھ ساتھ روحانی, آپ سچ بتائیں آپ کو روحانی فوائد محسوس ہوئے؟ بہت زیادہ, بہت زیادہ. روحانی میں لذت آئی, سجدہ لمبا کرتے ہیں, سنتے پوری پڑھتے ہیں. اچھا, سب سے بڑی چیز, تراویحیں پوری پڑھنی شروع کر دی. سب سے بڑی چیز, آپ کو گرمیوں میں گرمی نہیں لگے گی, سردیوں میں سردی نہیں لگے گی اس خوراک کے بعد. بھائی فطرت کے مطابق آپ کو ایئر کنڈیشن کی ضرورت نہیں رہے گی, آپ کو فریج کی ضرورت نہیں رہے گی. ابھی میں ہفتے میں 2 بار کلیجی لے, ابھی میری گاڑی میں کلیجی فروزن پڑی ہوئی ہے, پڑی ہے, میں لی ہے, پائے اور کلیجی رکھے ہوئے ہیں. میں جہاں ٹائم ملے میں اس کو پکانا ہے, کھانا ہے. اچھا خود پکائیں گے؟ جہاں میں کام پہ جاؤں, جہاں پکائے گی, میں چولہے میں سکوں گا, مجھے پکا دے بندے کو. میں نے اپنی خوراک ساتھ لے کے چلی, بادام رکھے ہیں, پستہ رکھا ہوا ہے, کاجو رکھا ہے, گری کا تیل رکھا ہوا ہے, پورا بیگ ہے میرا, یہ نیچے بیگ ہے. اچھا یہ بیگ ہے, اس بیگ میں میرا سارا کھانے کا سامان ہے. اچھا, یہ بیگ بھرا پڑا ہے. میں پیکٹ کیا وہ چپسے, لیزے, سلاٹیں, ہم شہر سے باہر بھی جائیں تو پائے کے لیے جی اپنی پکواتے ہیں. ابھی بھی میری گاڑی میں نمک ہوگا, اچھا چیا سیڈ ہوگا, تخم لنگا ہوگا, ٹھیک ہے, بادام ہوگا, پستہ, قدرتی ایز اے نیچر, ایز اے ہول فوڈ جو اللہ نے پیدا کیا وہ کھائیں. جو فیکٹری چلا جاتا ہے وہ فیکٹری والا اس سے اپنا بزنس پروفٹ چمکا کے آپ کو دیتا ہے, وہ ہیلتھ نہیں دیتا. ہوٹلنگ کے بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ میرے سے زیادہ ہوٹلنگ کس نے کی ہے؟ اچھا, میں 25 سال 20 سال ہوٹلنگ کی ہے. اب کیا کہتے ہیں؟ اینڈ آگے یہی ہے نیچرل فوڈ. ہوٹل بھی وہ جس سے نیچرل فوڈ, سیلڈ مل جائے, ٹھیک ہے, میٹ مل جائے, وہ آپ لے لیں. بس کاربوہائیڈریٹ سے بچے, فائن فلور, فائن میدا, فائن چینی, تو لیز کوک, بیکری آئٹم, ان میں کوئی صحت نہیں. یہ الٹا آپ کے وائٹامن ڈپلیٹ کر دیتا ہے, یہ خود ڈائجسٹ ہونے کے لیے آپ کی باڈی سے وائٹامن منرلز لے لیتا ہے. یہ آپ کو دے گا کیا؟ دے گا کچھ نہیں. 10 روپے کی لیز آپ کو کیا انرجی دے گی؟ وہ آپ کا وائٹامنز لے گی, دے گی کچھ نہیں. ہم 100 روپے کا میدا ہے, ہم پیسے میں 1000 روپے کا لیتے ہیں, لیکن 1000 روپے کا مکھن ملائی نہیں لیتے. دیسی گھی نہیں لیتے ہم 1000 روپے کلو, پیزا ہم 1000 کا لے لیتے ہیں. بیکری آئٹم پرائس 100 روپے نہیں ہے. بسکٹ مٹھائیاں 1000 کی لے لیں. 1000 روپے کتنے کا میدا, کتنے کی چینی ہے, کتنے کی اوپر ہے وہ کوکنگ آئل جو ڈالتے ہیں, وہ زہر ہے کوکنگ آئل. آپ سرسوں کا آئل لیں, آپ زیتون لیں, دیسی گھی آپ استعمال کریں, دیسی گھی لیں. آپ چربی میں ہانڈی پکائیں, چربی کا گوشت لے کے چربی میں ہانڈی پکائیں. اللہ نے ساتھ ہی چربی دی ہے, چکناہٹ ساتھ. اچھا, یہ دونوں بھائی کی ماشاءاللہ 3 شادی, جی الحمدللہ, اور یہ 4تھی شادی کے لیے پہچان ہے.